إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، نواقض اسلام اس رسالہ کے دوسرے درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ اس کتاب کی تفصیلی شرح ہم لوگ پڑھیں گے اور تفصیل علم جو اس کتاب کے اندر ہے اس کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ علم دین کے سیکھنے کے اوپر ہم سب کے دلوں کو مضبوط کر دے، اور شریعت کے اس علم کو جاننے کا جو فائدہ دنیا اور آخرت میں ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فائدے سے بہرہ فرمائے۔ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل مقدمے کی گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی اور نواقض اسلام کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اس کتاب کے ہیڈنگ کی نواقض کے معنی کیا ہے اور اسلام کا معنی کیا ہے۔ تو نواقض میں گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ ناقض کی جمع ہے، نواقض اسم فاعل ہے۔ کہتے ہیں نقض الشیء، کسی چیز کے توڑنے کو، کسی چیز کو ڈھا دینے کو، کسی چیز کو استعمال کے لائق نہ رہنے دینے کو کہا جاتا ہے نقضہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا استعمال کیا ہے، کہا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ یہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اسلام کی کے معانی میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کل کے درس میں کہ اسلام کہتے ہیں هو الاستسلام للہ بالتوحید، کہ آدمی توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرے، والانقیاد له بالطاعہ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھکا دے، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک سے اور اہل شرک سے اپنی بیزاری کا اعلان کرے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، اس میں سے ہر جملے کی تشریح کریں گے، چونکہ شرح تفصیلی ہے اس لیے غور سے اس اسلام کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں اسلم الرجل، آدمی مسلمان ہو گیا، کب؟ جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دے۔ اور عربی زبان میں مسلم اس اٹھنی کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو۔ اٹھنی کے ناک میں اگر نکیل نہ لگائی جائے
تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب اس کے ناک میں نکیل لگا دی جائے تو ایک 2 سال 4 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی اگر اس کا نکیل یا مہار تھما دیں تو وہ اٹھنی اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، اس کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن جاتی ہے. یعنی وہ جب حکم دے گا کہ چلو، وہ اٹھنی چلے گی، جب حکم دے گا بیٹھو، ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جائے گی. اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے مسلم. تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرنڈر ہو گئی، اب اس کا اختیار نہیں رہا، کچھ بھی اختیار نہیں رہا. ہاں، اللہ رب العالمین کے فرامین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. تو کہا کہ اسلام کہتے ہیں توحید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرنا. توحید کے ذریعے یعنی تمام زندگی کی تمام تر عبادتوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے وہ خالص مانے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ جانے. تو پتہ چلا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے سرنڈر کرنے والا نہ ہو وہ مستکبر ہے، متکبر ہے، اور جو اللہ کے لیے بھی سرنڈر کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی سرنڈر کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے. اور جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے سرنڈر کرنے والا ہے وہ موحد ہے نا. یہ ٹرم سمجھیے گا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار اس کے توحید کے ساتھ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ متکبر ہے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ نے کہا کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہاں کون سے متکبر لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس دین کا انکار کرتے ہیں، رب العالمین کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ مراد ہیں یہاں پہ. تو کہا کہ وہ آدمی متکبر ہے، مستکبر ہے، اور جو اللہ کے لیے بھی سرنڈر کر رہا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. اور جو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اللہ کے فرامین کے بجاوری کے لیے، رب العالمین کی عبادت کے لیے، تو وہ آدمی کیا ہے؟ موحد ہے، وہ آدمی موحد ہے. اسی لیے تعریف میں کہا گیا کہ اسلام کا معنی ہے استسلام للہ بالتوحید، استسلام للہ بالتوحید. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالی کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا، ہے نا. افراد اللہ جل وعلا بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا. اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کہتے ہیں وہ کام جو اللہ رب العالمین کے ہیں ان کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا. مثال کے طور پہ روزی دینا، صحت دینا، اولاد دینا، ہاں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بارش نازل کرنا، دن لانا، یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کے کام سے متعلق ہیں اس میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانیں. یہ نہ کہیں کہ فلاں کی وجہ سے مجھے روزی ملی، فلاں کی وجہ سے مجھے اولاد نصیب ہوئی، ہے نا، یا فلاں نے مجھ کو شفا یاب کر دیا، فلاں نے مجھ کو بیمار کر دیا. اگر یہ اس طرح کی بات کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کرنے والا ہے. اور توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی بندے کا جو کام ہے، انسان کا جو کام ہے، بحیثیت انسان کیا کرے؟ اپنے کام کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے. اسی کو اللہ نے بیان کیا، کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، ہاں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اپنی عبادت کی تمام قسمیں، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا کہنے کی ضرورت، یعنی کہے یا اللہ، جب ضرورت پڑے تو یا اللہ کہے، یا فلاں المدد نہ کہے، یا اللہ المدد کہے،
ہاں، یا علی المدد کا نعرہ نہ لگائے. غور کیجئے، تو کہا کہ آدمی عبادت کی تمام قسموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. عبادت کا تعلق چاہے زبان سے ہو، قول سے ہو، فعل سے ہو یا دل سے ہو. دل کی بھی عبادت ہے، خوف کرنا، امید لگا کر کے رکھنا. تو آدمی خوف کھائے اصل تو اللہ رب العالمین سے، اور امید اگر لگائے تو اللہ رب العالمین سے. اسی طرح سے یہ دل کی عبادت ہوئی. سر اپنا جھکائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، سجدہ کرے، طواف کرے، قربانی کرے، نظر و نیاز کرے تو سب اللہ رب العالمین کے لیے کرے. اور اسی طریقے سے جب مدد کی ضرورت پڑے تو پکارنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العالمین کو مدد کے لیے پکارے. یہ توحید، اس کا نام ہے توحید الوہیت. اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں. ان ناموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، یہ توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے جستا جستا آتی رہیں گی. تو کہتے ہیں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کے لیے بندہ اپنی عبادتوں کے تمام قسموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے. اس کو کہتے ہیں توحید. کس حیثیت سے؟ یعنی اس کا ایک معبود ہو، بہت سارے معبودان باطلہ کے بجائے اس کا ایک معبود ہو، ہے نا. جن لوگوں نے متفرق الہ اپنے بنا رکھے ہیں، متفرق معبود اپنے بنا رکھے ہیں، ان تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں موحد. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین مشرکین کے شرک سے پورے طور پر بری ہے، پورے طور پر پاک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، اور یکسو ہو کر کے پورے طور پر اپنے تمام توجہ کو غیر اللہ سے کاٹ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو کر کے، یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں. یہی ہے مضبوط دین اور یہی ہے سیدھا ملت، یہی ہے سیدھے ملت کا راستہ. اسی کو چاہیے کہ انسان اختیار کرے اور اسی کے اوپر انسان قائم رہے. تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا معنی ہے. اسی طرح سے یہی دین مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ رب العالمین کا، فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. تو یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ ہوا والاستسلام للہ بالتوحید. اسلام کی شرح چل رہی ہے آپ کے سامنے، اسلام کی تشریح کر رہے ہیں ہم لفظ اسلام کی. اس کے بعد تعریف میں ہم نے پڑھا والانقیاد له بالطاعہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا. یعنی توحید کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو کے اوپر عمل کرنے کے لیے
اور اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر کے رکھے، تکبر نہ کرے۔ اللہ کا حکم آ گیا، کہا نہیں یہ بات ہم کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، ہم نہیں مانیں گے، دین اسلام کی یہ بات ہم کو فیور نہیں کرتی ہے، ہم نہیں مانیں گے، سود حرام ہے، سود کے بغیر کیسے تجارت کریں گے؟ آج کل کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو بزنس کے اندر، مال کے اندر، تو بغیر سود لیے کیسے ترقی کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں، ہے نا بھائی، اگر اللہ نے حرام کر دیا ہے تو آپ کو اس سے بچنا ہی بچنا ہے، چاہے وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھا، فرما بردار بنا کر کے رکھا کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس کے حکم کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کریں گے، یہ چیز کیوں، یہ چیز کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو انسان کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ اطاعت کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کو۔ غور کیجئے، کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو میاں ہم حرام کام چھوڑیں گے، حلال کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو کیا کہیے گا کہ یہ آدمی مطیع ہے، فرما بردار ہے اللہ کا؟ نہیں۔ کوئی کہے گا کہ دیکھو ہم صرف نیکی کر دیں گے، برائی سے بچیں گے، اس کی گارنٹی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ تم بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نہیں ہو۔ اطاعت و فرما برداری تمہاری اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم توحید کے ذریعے اللہ کے سامنے سرنڈر کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عبادت کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، لیکن ہم عمل کچھ بھی نہیں کریں گے، تو اس کا یہ کہنا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وحدانیت کا اعتقاد اسی وقت فائدہ دے گا جی جب اس کے ساتھ وہ عمل کو ملائے، عمل کو ملائے، ورنہ صرف دعویٰ ہے، اور دعویٰ بلا دلیل کے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، کہا والبراءۃ من الشرک واہلہ، انسان شرک سے اور مشرکین سے اپنی بیزاری کا اعلان کرے۔ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، تو اگر یہ عقیدہ اس کا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرے، اور جو مشرکین ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرے، اور مشرکین کے کفر کا اعتقاد رکھے اور ان سے نفرت کرے، اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نفرت کا سبب ہے ہم اس سبب سے بھی نفرت کریں گے، ہے نا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ جبکہ ان سب نے، یعنی حضرت ابراہیم نے اور حضرت ابراہیم کے ماننے والوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، جب تک۔ اب یہاں کیا پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں ہم توحید کے اوپر قائم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، کسی دوسرے سے ہم کیوں نفرت کریں گے؟ آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ سب طریقہ ایک ہی ہے پوجا پدھتی کا، پہنچتا سب کا وہی ہے، سب پرمیشور کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ہے نا، اس طرح کی جو باتیں ہیں، کہا یہ باتیں نہیں ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شرک سے، اہل شرک سے اس کو نفرت ہو، شرک سے اس کو نفرت ہو، جس کی دلیل آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت میں پیش کی جا چکی۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر تقریباً 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے شرک اور اہل شرک سے آدمی بیزاری کا اعلان کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان لانے والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ پسند کرتے ہوں، کفر کو ایمان سے زیادہ پسند کرتے ہوں تو تم اپنے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کو تم دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہی دراصل ظالم ہے، وہی دراصل تم کرنے والا ہے۔ کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہی وہ توحید ہے جی، جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے یوحدون، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہم کو یہ حکم دیا ہے اس نے کہ ہم شرک سے، اہل شرک سے اپنی برات کا اعلان کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں توحید کے منافی ہیں، یہ چیزیں توحید کے منافی ہیں، توحید کے اپوزٹ ہیں، توحید کے مخالف ہیں، توحید کے مخالف ہیں۔ اب آئیے، اسلام کے کچھ نواقض ہیں، اسلام کے کچھ نواقض ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر جانے انجانے میں وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں، اسی کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اب جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں کہ اسلام سے خارج کر دینے والی وہ کون سی چیزیں ہیں، تب تک ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ لہذا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان نواقض کا علم رکھے، ان نواقض کا علم رکھے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی زندگی کو ابھی اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ دیکھیے جی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نفس کے اوپر شرک کا خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی قربانیاں انہوں نے دی، آپ غور کیجئے، کتنے امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا، باوجود اس کے وہ اپنے نفس کے اوپر شرک سے مامون نہیں تھے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم مشرک ہو ہی نہیں سکتے، اب جنت ہمارے لیے رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے اسلام کو لانا، اسلام کے اوپر عمل کرنا اور اس کو بچا لے جانا، یہ اصل چیز ہے، اور یہ بغیر اللہ کے توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین، مجھ کو اور میرے بال بچوں کو تو صنم کی، بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے۔ کہا کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ رب العالمین، ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ دیکھیے،
دعا کرنے حضرت ابراہیم، جبکہ وہ امام الموحدین ہے، امام الموحدین ہے. اسی وجہ سے، شرک سے نفرت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے پکڑ کے آگ کے حوالے کر دیا تھا. باوجود اس کے اتنے بڑے آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہونے کے باوجود وہ اللہ سے یہ توفیق طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو، میرے بال بچوں کو شرک سے محفوظ کر دے. وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم میں کا کون آدمی ایسے ہے من یأمن بالبلاء بعد ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس بلا سے، شرک سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم محفوظ رہیں گے؟ جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اور اپنے بال بچوں، ہمارے بال بچوں کو بھی شرک سے تو اللہ رب العالمین محفوظ رکھ. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ شرک میں گرفتار ہو گئے اور بہت سارے لوگ شرک کے فتنے میں ملوث ہو گئے، تو اپنے نفس کے اوپر حضرت ابراہیم کو خوف آنے لگا، اس لیے کہ انسان بشر ہے جی، اور جو لوگ شرک میں واقع ہوئے وہ بھی بشر ہیں، اور انسان کبھی بھی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اپنی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. دل یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. القلب بین اصبعی الرحمن، اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے دل کو پھیرتا ہے، پلٹتا رہتا ہے نا. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے سجود کے اندر جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے اوپر ثابت کر دے، ثابت کر دے، میرا دل نہ پلٹے تیری اطاعت و فرما برداری سے، میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما دے. تو یہ دعا کون کیا کرتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اور اس طرح کی دعا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ موضوع جو نواقض اسلام کا ہے، اس کے تعلق سے علماء نے، چاہے وہ قدیم علماء ہوں یا جدید علماء ہوں، علماء نے بڑا اہتمام کیا ہے جی، بہت اہتمام کیا ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اہتمام کیا جائے، فوکس کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس تعلیم کو پھیلایا جائے. ہاں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم سب کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، یعنی ایک ایسی نعمت ہے جس کی امید بھی ہم کو نہیں تھی، ہم سب کو، کہ المعرفہ کی جانب سے اللہ رب العالمین اس چیز کے سیکھنے کا انتظام ہم سب کے لیے فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے اور اس سے بہراور ہونے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو کہا یہ نواقض اسلام کا جو موضوع ہے نا، اس پہ علماء نے، قدیم علماء نے بھی گفتگو کی ہے، جدید علماء نے بھی گفتگو کی ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے. اپنی مجلس میں، اپنے محفلوں میں اس کے اوپر تذکرہ کیا جانا چاہیے. لہذا علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر، اور فقہ کے کتابوں میں ایک باب قائم کیا ہے اسی موضوع کی وضاحت کے لیے. کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں یہ باب آپ کو ضرور ملے گا، باب حکم المرتد، مرتد کا حکم کیا ہے اسلام میں، یہ ضرور ملے گا. اور اس باب کے تحت علماء کرام نے نواقض اسلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے جو ان نواقض کو کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سارے نواقض کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو کہ یہ چیز نواقض ہے، یہ اسلام کو توڑنے والی ہے، اور ہم لوگ اس کو جانے انجانے میں انجام دیتے ہیں، جانے انجانے میں انجام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام علماء کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. دیکھیے جی، اللہ رب العالمین نے کسی بھی شریعت میں، جو شریعتیں سابقہ اسلامی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام شریعتوں کے اوپر دین نے یا شریعت نے 5 چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے. 5 چیزوں کے اوپر، اس کو غور سے یاد کیجئے گا اور سمجھیے گا اس کو. اور یہ شریعت محمدیہ، شریعت اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں،
اس میں بھی کتاب و سنت کے سارے دلائل کو اگر آپ اکٹھا کیجئے گا، جمع کیجئے گا، تو وہ انہی 5 چیزوں کے جانب گھومتی ہے، انہی 5 چیزوں کے جانب۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں دیکھیے، اس کو کہتے ہیں الضرورات الخمس۔ کیا کہتے ہیں؟ الضرورات الخمس، 5 ایسی ضرورت جس میں اسلام کا مدار ہے، اور اسلام کے تمام دلائل کو واضح کیجئے گا، اکٹھا کیجئے گا اور ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تو یہی 5 سراؤنڈ میں، یہی 5 مدار میں گھومتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر کی جو چیز ہے وہ دین ہے، وہ چیز ہے دین۔ کیا ہے؟ دین، دین کی حفاظت کرنا۔ تو اسلام نے دین کی حفاظت کی تعلیم ہم کو اور آپ کو دی ہے۔ اور دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 2 طریقے سے ہوگی، من جانب الوجود، من جانب الوجود۔ کیسے؟ دین کے بارے میں معلومات حاصل کر کے، دین کو سیکھ کر کے، جیسے ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو یہ دین کی ہم حفاظت کر رہے ہیں من جانب الوجود، یعنی دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے۔ اور دین کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے من جانب العدم، دین کے ختم ہونے کے اعتبار سے۔ لہذا من جانب العدم کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی؟ تو اللہ رب العالمین نے مرتد کو، جو اسلام لانے کے بعد پھر جائے، پیٹھ کے بل اسلام سے واپس ہو جائے، ہاں، اس کو اسلام سے خارج کیا اور اس کی سزا متعین کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اور یہ قتل کرنے کا معاملہ کوئی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے، عدالت میں معاملہ جائے، عدالت میں قاضی ہوں گے، وہاں گواہ ہوں گے، اور وہ پورا پروسیجر ہوگا، اور اس کے بعد اس کو توبہ کروایا جائے گا۔ اگر اس سے وہ انکار کرے تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو کہیں پکڑے اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دے۔ کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی پوزیشن میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان آدمی کا خون بہانا حلال نہیں ہے سوائے 3 کنڈیشن میں۔ کا النفس بالنفس، اگر وہ کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے، تو قتل کرنے کی وجہ سے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کب؟ جب اسلامی عدالت میں اس کا معاملہ جائے گا، قاضی معاملے کو دیکھے گا، غور کرے گا، دلائل کے اوپر غور کرے گا، اس کے اوپر گواہیاں ہوں گی، اور پھر اس کا جرم ثابت ہوگا یا وہ اقرار کرے گا، تب جا کر کے اس کی یہ سزا متعین ہوگی۔ کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی فرد واحد کو، کہیں کا بھی قانون کیوں نہ ہو، اس کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک دم کلیئر اینڈ کٹ گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس میں کسی کو خلط مبحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والثیب الزانی، شادی شدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو اسلامی عدالت میں اس کی سزا کیا ہے متعین؟ اسلامی شریعت میں اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والتارک لدینہ، دین کو چھوڑنے والا، المفارق للجماعہ، مسلمانوں کے جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی دین کی حفاظت اسلام نے کس طرح سے کی ہے؟ دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو یہ ضروریات خمس جس کی یعنی شریعت جس کو حفاظت کرتی ہے، اس میں سب سے 1 نمبر پہ جو چیز ہے وہ دین کی حفاظت ہے جی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنے دین کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح سے ضرورات خمس میں دوسری چیز
جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے نفس. نفس مانے جان کی حفاظت. اور جان کی حفاظت کو اللہ رب العالمین نے دو طریقے سے یہاں بھی حفاظت کا حکم دیا ہے, من جانب الوجود و من جانب العدل. جانب الوجود کیا ہے؟ نکاح کرنے کا حکم دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. نکاح کرو تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادتی کے اوپر فخر کیا کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح سے اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا گیا, اس کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا. یہ سب نفس انسانی کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی من جانب الوجود, اس کو باقی رکھنا اور اس کو کسی بھی طرح سے نقصان کرنے سے جزوی طور پر یا کلی طور پر اللہ نے منع کیا. چنانچہ کہا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بال بچوں کو قتل نہ کرو. کیوں؟ نسل انسانی کی حفاظت کرنے کے لیے, کہ اگر لوگ شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیں, ترک کر دیں, اور تناسل کا جو یہ سلسلہ ہے, نسل انسانی کی وجود کا جو سلسلہ ہے, اگر یہ ختم ہو جائے, زمین پہ انسانی نہیں رہیں گے, تو دین کو فالو کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کون کرے گا؟ لہذا توحید کو یا دین کو باقی رکھنے کے لیے انسانوں کا باقی رہنا ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کی بقا اور اس کے تحفظ کا انتظام کیا, شادی کا حکم دیا, اور اس کے بعد قتل کرنے سے, قتل کرنے سے منع کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اللہ رب العالمین نے قتل کرنے والوں کے اوپر قصاص کو فرض قرار دیا ہے. جو آدمی قتل کر دے کسی کو ناحق, اور بتا چکا میں پروسیجر وہی ہے, کنڈیشن وہی ہے, اسلامی عدالت میں اس کا معاملہ جائے, گواہیاں ہوں, یا وہ اقرار کرے, اس کا جرم ثابت ہو, اس کے بعد قاضی اسلامی جج اس کے اوپر فیصلہ کرے گا, کیا کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا, وہ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, قصاص میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ دیکھیے, جبکہ ایک آدمی کا اور خون بہایا جا رہا ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو مر گیا, اب اس کے بدلے میں, مرے ہوئے کے بدلے میں تم زندہ کو مار دے رہے ہو. جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں دیکھیے کس طرح سے انارکی ہے, اور جہاں یہ قانون ہے وہاں کس طرح سے مجرم قتل کرنے سے ایک مرتبہ, قتل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچے گا وہ کہ ہم یہ جرم کریں, اگر پکڑے گئے تو ہماری سزا کیا ہوگی؟ قتل ہوگی. تو اگر 2-4 قتل کرنے والوں کو عدالت یہ سزا دے دے تو اس کے بعد دیکھیے گا قاتلوں کے ہاتھ قتل کرنے سے تھر تھر آئیں گے اور کانپیں گے, لوگ ڈریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت کی کا یہ معاملہ, یہ انتظام کیا. اور کیا کہا جی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک جان کو قتل کیا ناحق, گویا کہ اس نے پورے انسانیت کا خون بہا دیا, پوری انسانیت کا اس نے خون بہا دیا. یہ تعلیمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, اس کو پڑھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, اور اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے. تیسری چیز ضرورات 5 میں سے کیا ہے؟ عقل ہے. عقل کیوں؟ کیونکہ اگر انسان ہے ہٹا کٹا تندرست ہے لیکن عقل نہیں ہے بیچارے کے پاس, تو ظاہر ہے اس شریعت کا وہ مکلف ہی نہیں ہے. تکلیف شریعت جس کے اوپر فرائض کو عائد کرتی ہے اس کے لیے عقل کا ہونا شرط ہے. تو اللہ رب العالمین نے عقل کی حفاظت کا حکم دیا. یہاں بھی 2 طریقہ ہے, من جانب الوجود من جانب العدل. بے حیائی کے تمام راستوں کو بند کر دیا جو عقل کو خراب کر سکتی تھی. نشہ آور تمام چیزوں کو حرام کر دیا جو انسان کے عقل کو نقصان پہنچا سکتی تھی. شراب کو کیوں حرام کیا؟ تاکہ انسانی شراب پینے کے بعد آدمی خیر اور شر کے درمیان تمیز نہیں کرتا ہے, اس لیے شراب کو حرام قرار دیا تاکہ تمہاری عقل خراب نہ ہو. مخدرات, ڈرگس ہوئے, کوکین ہوئے, ہیروئن ہوئے, اور اس طرح کی نشہ آور گولیاں ہوئی, اور جو چیزیں ہیں, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, پان ہے, گٹکا ہے, تمباکو ہے, یہ ساری چیزیں جو انسانی عقل کو کلی طور پر یا جزوی طور پر ختم کرتی ہیں, شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, حرام قرار دیا تاکہ انسانی عقل کی حفاظت ہو. یہ من جانب الوجود, اور یہ من جانب العدم ہوا. اور من جانب الوجود کیسے ہوا؟
کہا کہ اپنے عقل میں یعنی علم حاصل کرو، اللہ نے تم کو عقل دیا ہے، علم حاصل کرو، شریعت کا علم جانو، کتاب و سنت کا علم جانو، اس چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جو چیز تمہارے لیے دنیا میں بھلا ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھلی ہے، اور جو آخرت میں تم کو بھلائی اور فائدہ پہنچا سکتی ہے، تم اس کا علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، یعنی اللہ رب العالمین نے اس عقل کے ذریعے سے بہائم سے، چوپایوں سے اور جانوروں سے ہم کو ممتاز کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے، اور عقل دے کر کے اس کو دوسرے جانوروں سے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کیا ہے؟ ممتاز کیا ہے، ممتاز کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عقل کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام کتنا مضبوط دین ہے کہ وہ صرف دین کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، نفس انسانی کی حفاظت کر رہا ہے، عقل انسانی کی حفاظت کر رہا ہے، جس کے اوپر دین کو ماننے کا مدار ہے۔ اس کے بعد آئیے، انسان کے پاس جسم بھی ہے، دین بھی ہے، اور اسی طریقے سے عقل بھی ہے، لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا اس کی زندگی صحیح طریقے سے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تُسُفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، وہ مال جس کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو اللہ رب العالمین کا انتظام کیسا ہے۔ اس مال کو ہماری زندگی کے قیام کا، ہمارے گزران کا، گزر بسر کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ اگر مال نہیں ہے انسان کے پاس تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کیسے کھائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کہاں خریدے گا؟ کہاں جائے گا؟ کپڑا کیسے خریدے گا؟ کیسے پہنے گا؟ مال اگر ہو تو صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ کے راستے میں غریبوں کی، فقیروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کی، من جانب العدم ومن جانب الوجود، یہاں بھی تجارت کو حلال قرار دیا، کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا تاکہ تم مال کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، سود سے نہیں، جائز طریقے سے، کیونکہ اگر سود سے کماؤ گے تو اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے مال پر نہیں ہوگی، وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اچھا، مال کو نقصان پہنچانے والی ایک چیز تھی چوری، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، ڈکیتی کو حرام قرار دیا، لوٹنے کو حرام قرار دیا، نہیں لوٹ سکتے، ڈکیتی ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو رعب کے اندر گرفتار نہیں کر سکتے، لوگوں کو مال کے تعلق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے مال کی حفاظت کی ہے، دیکھیے کس طرح سے، ہاں دونوں طریقے سے، کہا زکوٰۃ نکالو تاکہ تمہارا مال محفوظ رہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اس نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والے عورتوں کی ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ معاملہ بھی کب ہوگا؟ جب اسلامی عدالت میں اس کا معاملہ جائے، قاضی اس کے اوپر غور کرے، گواہ ہو، اس کا جرم ثابت ہو، وہ اقرار کرے یا اس کا جرم ثابت ہو، تب جا کر کے یہ معاملہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بھی آدمی کسی کو پکڑ کر کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اس کو اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ جی ان معاملات میں اسلام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے جی۔ تو کہا کہ مال کی حفاظت کرو، تاکہ مال جب تک نہیں ہوگا تب تک انسان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ اور اسی طریقے سے ضرورات خمس میں سے وہ 5 ضرورتیں جو ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی، وہ 5 ضرورت، ہاں جس کے بغیر، بس 5 منٹ موضوع ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد انسان کی زندگی صحیح سے نہیں گزر سکتی۔ ان میں ایک چیز کیا ہے جی؟ نسب کی حفاظت،
اور اسی طرح سے عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت. تو نسب کی حفاظت کیا اللہ رب العالمین نے من جانب العدم. کیسے کیا؟ تو اس نے برائی کو، بدکاری کو حرام قرار دیا. کوئی بھی آدمی بدکاری نہ کرے، کیونکہ کیا ہوگا؟ نسب کے اندر اختلاط پیدا ہوگا. تو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے والد کون ہے یا میرے باپ کون ہے، نسب معلوم نہیں ہوگا. اور معلوم نہیں ہوگا تو اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی. دیکھیے، جن سے پردہ کر چاہیے ان سے انسان پردہ نہیں کر سکے. جس سے نکاح حرام ہے اس سے نکاح کر لے گا بسا اوقات، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے اس کی حفاظت کی اور کہا کہ اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہے اور مرد ہو یا عورت اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت اور اس فاحشہ کا، اس برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار کر کے سنسار کیا جائے گا. یہ کم بڑی سزا ہے جو اسلام نے نسب کی حفاظت کے لیے کیا ہے. اور نسب کی حفاظت کے لیے شریعت نے شادی کو حلال قرار دیا تاکہ حلال راستے سے نسل انسانی کی حفاظت ہو اور انسان اپنے نسب کی حفاظت کر سکے، تاکہ اس سے وراثت، حلال و حرام، کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، کس سے صلہ رحمی کرنی ہے، کون ہمارے چچا ہیں، کون ہمارے پھوپا ہیں، کون ہمارے خالو ہیں، کون ہمارا بھائی ہے، کون ہمارا رضاعی بھائی ہے، کون ہمارا رشتہ دار ہے، ہم کیسے جانیں؟ جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. تو یہ چیزیں لوگوں نے جانی الحمدللہ کہ ان چیزوں کی کیسی حفاظت کی ہے. اور ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین ہے. تو دین کی حفاظت اسلام کیسے نہ کرتا؟ تو کس طرح سے کیا ہے؟ اس کو نواقص سے بچایا ہے. آگے پھر مزید تفصیلات آپ کے سامنے کل کے درس میں ہم رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.